میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین عظیم مقام اور سامعین عظیم محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں سے چند آیات تلاوت کی۔ اس میں خالق کائنات نے شاہ فرمایا آفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اے دنیا جہان والو، کیا تم ابھی اسی بات میں شک کر رہے ہو کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو سنو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے ایک نہیں بلکہ دو بار مجھے دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس اس نے میرا جلوہ دیکھا۔ حضرات ذوالفقار آپ سرکار کے معراج شریف کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے آپ سرکار کی بشریت کے معراج کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہم حضور کی نورانیت کے معراج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات نے حضور کی تینوں حیثیتوں کو ہی معراج کروائی ہے، بشریت کو بھی کروائی، نورانیت کو بھی کروائی، اور سرکار کی حقیقت کو بھی خالق کائنات نے معراج کروائی ہے۔ بشریت کی انتہا اور بشریت کے معراج کی انتہا یہ تھی کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک 1.25 لاکھ پیغمبر اور نبی آپ سرکار کے پیچھے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پہ سرکار کے قدمین شریفین ہیں وہاں پہ اپنے سروں کو رکھ کر گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہم وقت کے امام ہیں، اگرچہ ہم نبی ہیں، اگرچہ ہم رسول ہیں، لیکن ہمارا درجہ، ہمارا مقام اور ہماری جتنی بھی حیثیت ہے یہ آپ سرکار کے اس پہلے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں سے خالق کائنات نے مصطفیٰ کے درجات کا آغاز فرمایا ہے۔ تو حضرات ذوالفقار مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء مرسلین نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کر کے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اگرچہ ہم وقت کے امام، وقت کے مرسلین اور وقت کے ہم پیشوا اور رہبر ہیں، لیکن ہماری بشریت کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سامنے ذوالفقار حضرت جبریل امین نے جب سرکار کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور سرکار فرماتے ہیں فصلیت بہم، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروا دی۔ اس کے بعد آدم بھی بیٹھے ہیں، ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی بیٹھے ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر بیٹھے ہیں، سرکار بھی مصلی امامت کے اوپر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اب محفل عام وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر وہ رونما ہونے لگی ہے۔ حضرت آدم خطیب بنے اور تمام زائرین کو مخاطب کر کے، تمام انبیاء کرام اور تمام ملائکہ کو مخاطب کر کے ان سے فرماتے ہیں لوگو الحمدللہ الذی خلقنی بیدیہ، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے میں آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے، اور فرمایا ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے علمنی الاسماء کلہا، جس نے جنت میں تمام اشیاء کے نام میں آدم کو سکھا دیے، اور ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے حضرت آخری انسان تک آنے والے تمام انسانوں کے باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا، اور جب دنیا میں بھیجا تو مجھے صفی کا لقب عطا کر کے بھیجا۔ میں سروے زمین کے اوپر خالق کائنات کا پہلا نمائندہ اور پہلا خلیفہ دنیا کے اندر موجود ہوں، اور یہ میرا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا خطبہ دیکھ کے نیچے بیٹھتے ہیں، حضرت نوح علیہ نبینا کھڑے ہوئے، کہا ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے اور میرے سارے پیروکار کو اس طوفان سے محفوظ رکھا، اور جس نے میری نسل کو باقی رکھا، اور جس خالق نے مجھے آدم ثانی کا لقب عطا فرمایا، اور اس نے مجھے اپنا نجیب بنا کر دنیا میں بھیجا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس خالق نے میں ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس نے میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے قبول فرمائی، اپنے گھر کی تعمیر کا کام بھی مجھ سے لیا، اور جب بھی خالق نے مجھ سے امتحان لیا میں نے ہر امتحان میں سرخرو ہو کے دکھایا، اور بنی اسرائیل کے بے شمار پیغمبروں، بے شمار رسولوں اور نبیوں کے جد ہونے کا خالق نے میں ابراہیم کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم خطبہ دے کے نیچے بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ نبی جانا کھڑے ہوئے، خطبہ دیا الحمدللہ الذی جعلنی کلیما، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے میں موسیٰ کو اپنا کلیم بنا کر دنیا میں بھیجا، اور مجھے وہ اعزاز دیا، کوہ طور پہ جاتا ہوں خالق کائنات میں موسیٰ کے ساتھ کلام فرماتا ہے، اور مجھے وہ انعامات عطا فرمائے، اور مجھے وہ اعزازات معجزات عطا فرمائے۔ میں کوہ طور پہ گیا، خالق کائنات نے 40 راتوں کی عبادت کے بعد مجھے کتاب تورات بھی عطا فرما دی، اور میں وہ اللہ کا واحد نبی ہوں، میرے پاس ایسے ایسے معجزات تھے، میں اپنا عصا اگر زمین کے اوپر پھینکوں تو سانپ بن جائے، اگر دریا کے اوپر پھینکوں تو پل بن جائے۔ میری امت کو خالق نے وہ اعزاز عطا فرمائے، اگر میری قوم، میری امت کے لوگ بار دھوپ میں جائیں تو رب بادلوں کا سایہ کر دے، اور میری امت کو خالق نے وہ اعزاز عطا فرمائے تھے کہ وہ جنت کے جس بھی کھانے کی ڈیمانڈ کرے خالق عرشوں سے جنت سے اس کے لیے کھانا بھیجے، اور میں اللہ کا کلیم بن کر دنیا میں آیا۔ بیٹھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہوئے، کہا الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروح منہ، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس رب ذوالجلال نے میں عیسیٰ کو اپنا کلمہ اور اپنی روح بنا کر دنیا میں بھیجا۔ میرا وہ مقام ہے جو دنیا میں حضرت آدم کا تھا، وہ بغیر ماں باپ کا دنیا میں آئے، میں بھی بغیر باپ کو دنیا میں آیا۔ خالق کائنات نے مجھے آدم ثانی اور مثل آدم قرار دیا، اور میں اللہ کا وہ نبی ہوں، میرے پاس ایسے ایسے کمالات تھے، ایسے ایسے اعزازات تھے، خالق کائنات نے مجھے مبارک فرمایا اینما دمت مبارکا، جہاں کہیں بھی میں رہوں میں ایسا برکتوں والا ہوں، اور میری برکات کے یہ کمال تھے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں کے اوپر میں ہاتھ پھیروں خالق اسے بینائی عطا فرما دے، اگر کوڑے کے بدن پہ ہاتھ پھیروں رب اسے شفا دے دے، اگر پرانی سے پرانی قبر کے سرانے پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ قوم باذن اللہ بولوں رب کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جائے۔ اور فرمایا مجھے ایسے ایسے اعزازات عطا فرمائے گئے تھے، خالق کائنات نے میری روح ابھی تک قبض نہیں کی، اور مجھے آج بھی خالق کائنات نے آسمانوں کے اوپر زندہ رکھا ہے۔ اور فرمایا میں ایسا وہ عظمتوں والا نبی ہوں کہ قرب قیامت امت مصطفیٰ کا نمائندہ بن کے پھر دنیا میں آؤں گا، اور سرکار کے دین کا پرچار کروں گا، اور میرا یہ اعزاز ہے، مجھے یہ شان ملی جس حجرہ کے اندر آج سرکار کا روضہ انور موجود ہوگا، اس روح زمین کے اوپر قرب قیامت خالق کائنات مجھے بھی سرکار کا پڑوس عطا فرمائے گا، مجھے سرکار کے حجرے کے اندر آرام کرنے کا مجھے یہ اعزاز ملے گا، سرکار کے پہلو میں میری قبر بنے گی، یہ میرے اعزاز ہیں۔ اور میری ماں مریم کو خالق کائنات نے ہر طرح کے فسق و فجور سے، ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھا، اور اسے ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میں اللہ کا کلمہ بن کے آیا ہوں۔ جب 1.25 لاکھ پیغمبر یکے بعد دیگرے اپنا خطبہ دے چکے، اپنا اپنا پیغام دوسروں کو سنا چکے، اور اپنی اپنی واضح نصیحت فرما چکے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کی باری ہے، آپ ہی 2 جملے ارشاد فرما دیجئے۔ اب سرکار جب تمام نبیوں کے سامنے خطبہ دینے لگے، جس طرح ذات بڑھی، جس طرح شان بڑھی، جس طرح مقام بڑھا، جس طرح عہدہ اور رتبہ بڑھا، ایسے ہی سرکار کا خطبہ بھی بڑھا، ایسے ہی سرکار کا خطبہ بھی بڑھا۔ خطبہ دیا، سرکار فرماتے لوگو الحمدللہ الذی
ارسلنی رحمتا للعالمین۔ ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس رب ذوالجلال نے میں محمد کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور میں وہ اللہ کا محبوب ہوں، میں وہ اللہ کا حبیب ہوں۔ خالق کائنات نے شفاعت کا تاج میں محمد کے سر پہ رکھ دیا۔ میدان حشر میں فرمایا حمد کا جھنڈا خالق کائنات میں محمد کے ہاتھوں میں تھما دے گا۔ فرمایا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اس حمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا خالق نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، میدان حشر میں سب سے پہلے رب کی جنت کے دروازوں کو میں محمد کھٹکھٹاؤں گا، اور فرمایا میری خاطر خالق کائنات کی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخلہ میں محمد کا ہوگا، میرے پیچھے میرے فقیر امت جنت میں داخل ہوگی۔ اور فرمایا یہ مجھے خالق کائنات نے انعام عطا کر کے بھیجا، اور مجھے خالق کائنات نے وہ اعزازات عطا فرمائے کہ مجھے سید الانبیاء بنا کے بھیجا، قائد الغر المحجلین بنا کے بھیجا، اور مجھے تمام نبیوں کا پیشوا بنا کے بھیجا، اور مجھے شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ جب تک میں کسی نبی کی نبوت کی تصدیق نہ کر دوں تب تک اس کی نبوت کو پر جو نہ وہ اس کی قابلیت اور قبولیت نہیں ہوگی۔ جسے جسے میں نبی کہوں گا اند اللہ وہ نبی بنے گا، جسے جسے میں رسول کہوں گا اند الناس وہ رسول کہلائے گا، جسے میں حق کہوں گا وہ حق ہوگا، جسے میں جنتی کہوں گا وہ جنتی بنے گا۔ کائنات میں اگر کسی کو خدا کا تعارف ملے گا تو میں محمد کے صدقے سے ملے گا۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سرکار خطبہ دے کے نیچے بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلے خطبہ دے چکے اور اپنے مقام، اپنے اعزازات، اپنے معجزات، اپنے فضائل دیگر انبیاء کرام کے سامنے رکھ چکے، دوبارہ خطبہ دیتے اور فرماتے لوگو اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے صالح، اے سلیمان، اے موسیٰ و عیسیٰ، میں ابراہیم کی بات ذرا غور سے سنو۔ ہم نے بھی خطبہ دیا، خطبہ محمد مصطفیٰ نے بھی دیا، لیکن ان کے خطبے اور ہمارے خطبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے اپنے اپنے علاقے کے نبی بن کے آئے تھے، اپنے اپنے زمانے کے اپنے اپنے وقت کے نبی تھے۔ جب ایک نبی جاتا اس کا زمانہ بھی ختم، اس کا کلمہ بھی ختم، اس کی جو نا وہ تبلیغ کا دور بھی ختم، اگلا نبی آتا اس کا پیریڈ شروع ہو جاتا، اس کی بات مانی جاتی، اس کا کلمہ پڑھا جاتا، ہمارا دور ختم ہو جاتا۔ لیکن محمد مصطفیٰ رب کے ایسے محبوب ہیں، قیامت کی صبح تک خالق کائنات نے محبوب کی نبوت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ فرمایا لہذا فضلکم محمدا، اسی وجہ سے خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کو ہم تمام نبیوں پہ مقام اور عزت عطا فرما دی ہے۔ ہم اپنے اپنے علاقے کے نبی بن کے آئے، اپنے اپنے زمانے کے نبی بن کے آئے، لیکن محمد مصطفیٰ کا زمانہ خالق کائنات نے ہم سے پہلے شروع کیا، اور قیامت کی صبح اور قیامت کے بعد بھی محمد مصطفیٰ ہی کا زمانہ ہے۔ لہذا فضلکم محمدا، اسی وجہ سے محمد مصطفیٰ کو خالق کائنات نے ہم تمام پر عزت اور مقام اور فضیلت عطا فرما دی ہے۔ تمام انبیاء کرام خطبہ دے چکے، سرکار نے بھی خطبہ دے دیا۔ یہاں تک سرکار کی بشریت کا معراج ہے، اور یہ معراج کروا کے خالق کائنات نے جہاں والوں کو بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھو جہاں پہ تمام بشروں میں جو اولو العزم اور افضل بشر انبیاء ہیں، جہاں پہ جا کے ان کی بشریت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ ان کے سر ہیں سجدے میں، آج وہاں پہ مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ تو جہاں پہ سرکار کی قدمین شریفین کی بشریت کی آغاز ہوتی ہے، وہاں پہ انبیاء کرام کی بشریت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب سرکار کا نورانی معراج اور نورانیت کا معراج یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ابھی آپ کو ہم لامکان ساتویں آسمان کی طرف لے کے جائیں گے، ابھی تو آپ نے خالق کائنات کے آغوش رحمت میں پہنچنا ہے، ابھی تو آپ کو جنت بھی دکھائی جانے والی ہے، ابھی تو آپ کو جہنم کے نظارے بھی کرنا باقی ہیں، ابھی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کی رعنائیاں بھی دکھانی ہیں،
ابھی تو آپ کو آسمانوں میں وہ پروٹوکول دینا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. چلے سواری کی طرف بڑھے, ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. سرکار مسجد اقصی سے باہر نکلے, 1.25 لاکھ پیغمبر آپ کے پیچھے پیچھے. سرکار جب دروازے سے باہر نکلے, وہ سواری کو براق جو جبریل ساتھ لے کے آیا تھا اس نے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دی تھی. سرکار نے اس سواری کے اوپر قدم رکھا اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو خوبصورت سیڑھی جو سرکار کے سامنے سے شروع ہوئی اور سیدھا پہلے آسمان کی طرف جا رہی ہے. نور کی وہ سیڑھی, ہر طرف اس کے نور کے جو نا وہ موتی لگے ہوئے ہیں, نور کی اس کے اوپر لائٹنگ دی ہوئی ہے, نور کے اس کے اوپر جو نا مشعلیں جل رہی ہیں. سرکار فرماتے ہیں ایسی خوبصورت سیڑھی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی. اور اسی سیڑھی کی بنیاد پر سرکار کے سارے معجزے کو معراج کہا جاتا ہے. جو کہ معراج کا معنی سیڑھی ہوتا ہے, تو یہ اسی بنیاد پر سرکار کے سارے معجزے کو معراج کہا جاتا ہے. تو فرماتے وہ سیڑھی میرے سامنے پیش کر دی گئی. جب میں نے براق پر قدم رکھا, جبریل نے اس کی لگام تھامی. وہ جبریل جو تمام ملائکہ کا استاد ہے, آج مصطفیٰ کے براق کی لگام تھام کے سرکار کو غلاموں کی طرح پہلے آسمان کی طرف لے کے جانے والا ہے. سرکار نے اپنا قدم مبارک ایک پتھر کو پر رکھا, دوسرا براق کو پر رکھا, اس کو پر سوار ہوئے. سرکار پہلے آسمان کی طرف چڑھنے لگے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس براق کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ فرمایا اندازہ لگا لو, یادہ اخت وہو اندہ اقصا طرفی, جہاں تک براق کی نظر کی انتہا جاتی وہاں پہ براق اپنا پہلا قدم رکھتا تھا. آج انسان کی نظر کی کمال اور اس کی جو حد ہے وہ پہلا آسمان ہے. ایک لمحے سے پہلے انسان کی نظر پہلے آسمان کے پردے سے ٹکرا کر واپس زمین پہ آ جاتی ہے. وہ تو نور کا جانور تھا, اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جہاں پہ اس کی نظر کی انتہا ہوتی وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہوتا. سرکار ابھی براق پر سوار ہوئے, ابھی 1 ساعت سے پہلے سرکار پہلے آسمان کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے. وہ آدم, وہ ابراہیم, وہ موسیٰ و عیسیٰ, وہ ہارون, وہ یوسف جو ابھی سرکار کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے, سرکار کے پہلے آسمان پہ پہنچنے سے پہلے آسمانوں پہ بھی موجود ہیں. ابھی زمین کے اوپر موجود تھے, ابھی پیچھے موسیٰ قبر میں موجود تھے, ابھی سرکار کے پہنچنے سے پہلے آدم علیہ نبینا پہلے آسمان کا دروازہ بند کر کے اندر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, سواتوں آسمان کے دروازے ہمہ تن اور ہر وقت جبریل کے لیے کھلے رہتے ہیں. وہ جب آئے جب جائے اسے کوئی روک ٹوک نہیں. وہ رکھا ہی, اس کی ڈیوٹی ہی خالق کائنات نے یہ لگائی ہے, سدرۃ المنتہا پہ رہا کرو. جب بھی ہمارا پیغام سنو تو فوراً وقت پہ جو اس وقت زمین کے اوپر موجود ہوگا میرا نبی, میرا پیغمبر, اس کی طرف میرا پیغام لے کے چلا جایا کرو. آج تو سرکار کا دور موجود ہے, سرکار ظاہری حیات میں موجود ہے. جب جبریل زمین کی طرف آیا تھا تو 7 دروازے 7 آسمانوں کے کھلے ہوئے تھے. آج جب واپس لے کے جا رہا ہے, پہلے آسمان کے پاس پہنچا, دروازہ اندر سے بند ہے. اندر والوں کو بھی بتا دیا تھا خالق کائنات نے, اگرچہ دروازہ ہر وقت جبریل کے لیے کھلا رہتا ہے, لیکن آج جبریل کا بھی امام آنے والا ہے. آج دروازہ جبریل کے لیے بھی نہیں کھولنا. آج جس کے استقبال میں ہم نے 7 آسمان سجائے ہیں, جنت جس کی خوشی میں سجائی ہے, آج اس کا پروٹوکول یہ بنتا ہے کہ آج اسی کے نام کے صدقے دروازے کھولیں گے. پہلے پوچھنا کہ دروازے پہ کون آیا ہے. دروازہ بند ہے, جبریل دیکھ کے حیران ہوا, پہلے تو کھلا ہوتا ہے, آج بند کیوں ہے؟ خیر دستک دی تو اندر سے آواز آئی, من دق الباب, دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہیں؟ آنا جبریل, میں جبریل ہوں. دروازہ کھل جانا چاہیے تھا. جبریل کے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. آج تو نام بھی بتا دیا گیا کہ میں آنے والا جبریل ہوں. دروازہ نہیں کھلا. اندر سے آواز آئی, ہوگا جبریل. مان لیا تو جبریل ہی ہے, لیکن بتا وہ مما آقا تیرے ساتھ کون آیا ہے, کسے ساتھ لے کے آیا ہے؟ جبریل نے کہا مَعِيَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرا نام ابھی جبریل نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے بس لیا ہی ہے,
تو فوتی حل باب پہلے آسمان کا دروازہ میرے نام کی وجہ سے ہی کھل گیا. جس محبوب کے نام میں خالق نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ نام لو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس نبی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی, اس نبی کی ذات کا کتنا کمال ہوگا. اس کے نام کی خالق کائنات نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھلا, سرکار فرماتے ہیں جب میں دروازے سے اندر داخل ہوا میں نے سامنے دیکھا جد امجد تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے جب میں نے دیکھا بزرگ بیٹھے, حالانکہ پیچھے نماز پڑھی تھی اقصا کے اندر. سرکار غلام کو بھی بار بار پروٹوکول دے رہے ہیں. جبریل کہیں یہ محسوس نہ کرے کہ سرکار تو مجھ سے پوچھتے ہی کوئی نہیں, مجھے تو اپنی بات میں شامل ہی نہیں کرتے. پتا تھا کہ بیٹھا شخص کون ہے, ابھی پیچھے نماز پڑھ کے گئے ہیں. پوچھا جبریل یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا آدم, یہ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے سرکار کا استقبال کیا, کہا اہلا و سہلا مرحبا, خوش آمدید یا ابن صالح, اے میرے نیک بیٹے, میں آدم آپ کا باپ ہوتے ہوئے آپ کو پہلے آسمان پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آدم علیہ السلام نے نیک تمناؤں سے سرکار کا استقبال کیا. پوچھا جبریل جب میں دروازے سے داخل ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا آدم کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے, دائیں دیکھ کر مسکراتے تھے, بائیں دیکھ کر ذرا پریشان ہو جاتے تھے, رو پڑتے تھے. ان کے مسکرانے اور رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کو تمام وہ اولاد دکھائی جاتی تھی جنہیں خالق کائنات نے جنت عطا فرمانی ہے. آدم جب بائیں طرف دیکھتے تو انہیں وہ اولاد دکھائی جاتی تھی جنہیں خالق کائنات نے جہنم رسید کرنا ہے. دائیں طرف دیکھتے نیک اولاد جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے, بائیں طرف دیکھتے جہنمی اولاد کو دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے. باپ تھے نا, تو باپ کی محبت اولاد کو پر غالب ہوتی ہے, تو اپنی اولاد کو جہنم میں جاتا دیکھ کر یہ غمگین ہو رہے تھے. آدم علیہ السلام سے 2 گھڑی کی گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلے ہم دوسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں. پہلے سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 70,000 سال کا ہے, دوسرے سے پھر تیسرے کا فاصلہ 70,000 سال کا, تیسرے سے پھر چوتھے کا, اسی طرح چوتھے سے 5ویں کا, پھر 6ٹھے کا, پھر 7ویں کا. ہر ایک سے دوسرے کے مابین فاصلہ 70,000 سال کا. براق ایک قدم میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ طے کرتا ہے. دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اہلا و سہلا کہہ لگے, سرکار کا استقبال کرتے ہیں. دوسرے آسمان پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. تیسرے آسمان پہ پہنچے, وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سرکار نے فرمایا ادریس بڑے خوش نصیب ہو. جی کیسے؟ پوچھا. عرض فرمایا اس طرح کہ تم تو حساب و کتاب ہونے سے پہلے ہی جنت میں آ گئے اور تم آج جنت کے میوے کھا رہے ہو, جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہو, بڑے خوش نصیب ہو. اب کو پتہ نہیں ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے خواہش کی تھی مولا میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں. تو خالق نے فرمایا تھا کہ ادریس جنت اگر دیکھنی ہے تو اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہے, اس طریقے سے تمہیں گزرنا پڑے گا, موت کا ذائقہ پہلے لینا پڑے گا, پھر دوبارہ زندگی ملے گی, پھر جنت میں جاؤ گے, جنت دیکھو گے. تو عرض کیا تھا مولا اگر جنت اسی طرح سے دیکھ سکتا ہوں تو وقتی طور پہ مجھے موت دے دے, پھر زندہ کر کے جنت دکھا دینا. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا نبی ہے, ہم تیری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. اسرائیل آیا, ادریس علیہ السلام کو وقتی طور پہ موت دے کے ذائقہ دیا گیا, دوبارہ زندہ کر دیا گیا. فرمایا فرشتے اس کو جنت دکھا, میرا نبی ہے. ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے, جنت کی بہاریں دیکھی, غور و گلمان دیکھے, وہاں کے محلات دیکھے اور جنات تجری کا انہوں نے نظارہ دیکھا. اس کے بعد جب وہ ٹائم ختم ہوا تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی واپس جائیں اپنی امت کی طرف, جا کے جو تبلیغ کا کام ادھورا رہتا ہے جا کے پورا کریں. اتنی بات ہوئی تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو جنت سے باہر نہیں جاؤں گا. کہاں دنیا گھٹیا چیز اور کہاں اعلیٰ جنت کے نظارے, تو میں تو جنت کے نظارے چھوڑ کے واپس دنیا میں نہیں جاؤں گا.
فرشتہ پریشان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا نبی تو باہر جانے کا نام نہیں لیتا. جب رب نے پوچھا ادریس کیوں نہیں جاتے، عرض کیا مولا کریم میں نے سارے پروسیسر پورے کر لیے، میں نے موت دنیا میں بھی جا کے زندگی گزاری، دنیا میں جانا یہ ایک پہلا تیرا سٹیپ تھا وہ بھی پورا کیا، پھر موت کا ذائقہ لیا وہ سٹیپ بھی پورا ہوا، تیسرا پھر دوبارہ زندگی ملی وہ بھی پوری ہوئی، اور پھر جنت میں چلا گیا. مولا تیرے سارے جتنے بھی قانون تھے میں نے پورے کیے، اب جنت میں تو نے بھیج دیا، اب جنت سے باہر نکالے گا تیرا انصاف نہیں بنتا. مولا میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں، واپس دنیا میں نہیں جانا چاہتا. خیر رب نے دوسرا نبی بھیج دیا دنیا کی طرف. ادریس آج بھی جنت ہی میں ہیں. سرکار نے فرمایا ادریس بڑے خوش نصیب ہو، حساب و کتاب ہونے سے پہلے ہی جنت میں چلے گئے. ادریس کا جملہ سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کس جنت کی بات کرتے ہیں؟ کون سی جنت جس کا آپ مجھے تانا دے رہے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں فریاد تو کر بیٹھا تھا جنت دیکھنے کی، رب نے دکھا دی تھی، لیکن وہاں پہ دکھانے کے بعد مجھے جنت کے دروازوں سے باہر نکال دیا گیا. وہ جو باہر باغات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جنت میں ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. یہ باغات جنت کے دروازوں سے باہر ہیں، رہائش گاہیں دروازوں سے اندر ہیں. اس طرح سوسائٹی ہوتی ہے، جس طرح یہ ہوتے ہیں ان کے ٹاؤن ہوتے ہیں، جس طرح وہ جنات تجری باہر ہیں، باغات باہر ہیں. خالق کائنات نے اس دن سے لے کر آج تک مجھے ان باغات کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. جب بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں فرشتہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے ادریس خبردار، جب تک یہ مجھے اعلان ہے، مجھے رب کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک اس دروازے سے محمد مصطفیٰ کی امت داخل نہیں ہو جاتی تب تک کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. فریاد تو کر بیٹھا تھا. کتنی شان ہے امت مصطفیٰ کی، کتنا مقام خالق کائنات نے امت مصطفیٰ کو محبوب کے قدموں کے دھول کے صدقے عطا فرما دیا. تو فرمایا کہ تم جنت کی بارے میں لوٹتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں تو جنات تجری کے نظارے لے رہا ہوں. خیر ان سے ملاقات ہوئی، پانچواں آسمان پہ سرکار پہنچے. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، اہلا و سہلا مرحبا کے انہوں نے خوبصورت جملوں کے ساتھ سرکار کا استقبال کیا. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جد امجد آپ کے ابراہیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے محمد کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا جد امجد ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات نے بلایا ہے، لامقام کی سیر کرنے جا رہا ہوں. تو کہا کہ بیٹا محمد جب سیر کر کے واپس دنیا کی طرف جاؤ تو میں ابراہیم کی طرف سے اقرا منی السلام امتک، میں ابراہیم کی طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کروں. ابراہیم علیہ السلام جس امت کو سلام کہیں وہ کتنی خاص امت ہے. اقرا امتک منی السلام، اے محمد بیٹے میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. اور اسے کہنا کہ ابراہیم آپ کا جد امجد فرماتا ہے جنت کے اندر جو خالق کائنات نے قرآن میں بشارتیں دی ہیں وہ برحق ہیں. میں ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہی جنات تجری ہے، وہی خالدین کے وہاں پہ محلات ہیں، وہی حور و غلمان ہیں. اور فرمانا کہ میری امت کے لوگوں ابراہیم کی طرف سے پیغام ہے کہ جنت میں خالق کائنات نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں، آج تک کسی کان نے سنا کوئی نہیں، اور آج تک ویسا کسی دل کے اوپر گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کے اندر یہ نظارے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی انسان کا گمان بھی اتنا بڑا اور ہیوی نہیں ہے کہ وہ سب گمان میں سوچ لے کہ جنت میں یہ نظارے ہوں گے. فرمایا بیٹا محمد میری طرف سے جا کے اپنی امت کو پیغام دے دینا. المختصر کے ان سے ملاقات ہوئی، سرکار چھٹے آسمان کی طرف آگے بڑھے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اہلا و سہلا مرحبا انہوں نے کہا، خوش آمدید کہا. سرکار آگے چلے. ساتواں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں سکے بھائی ہیں، دونوں اللہ کے نبی، دونوں پیغمبر. ان سے ملاقات ہوئی. القصار کے سرکار ساتوں آسمانوں کا سفر طے کر لینے کے بعد جب جبریل نے کہا کہ حضور ہم یہاں سے آگے چلیں گے، ابھی تک آپ کی منزل نہیں آئی، سرکار کو پھر بیت المعمور پہ لے جایا گیا. بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے جو کہ ملائکہ کا قبلہ ہے. جس طرح یہ خانہ کعبہ ہے،
خانہ کعبہ کی جتنی مربع فٹ کے حساب سے لمبائی اور چوڑائی ہے، سیم اتنا ہی زمین کے نیچے بھی یہ ہے. یہی خانہ کعبہ کا ستون جو ہے، یہ کمرہ نما، اتنا ہی قبلہ پوری روئے زمین تحت الثری تک ہے اس کی رینج. اسی طرح اس کی جو رینج ہے اوپر لامکان تک جاتی ہے. یہ زمین والوں کا قبلہ، نیچے زمین کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں ان کا قبلہ، اور زمین سے اوپر جو خلا ہے وہ خلا والوں کا قبلہ. جتنی بھی ہوائی مخلوقات ہیں اور جتنی آسمانی مخلوقات ہیں ان کا اسی کو اوپر ستون ہے، وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے. اور اس قبلے کو شریعت کی اصطلاح میں بیت المعمور کہتے ہیں. جتنے بھی ملائکہ ہیں سارے ملائکہ نماز کے وقت اسی کے پاس جا کے اسی کے گرد طواف بھی کرتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. وہ تمام ملائکہ کا قبلہ. اور جبریل بھی اکثر اوقات وہیں پہ لوگوں کی امامت کرواتے ہیں. سرکار جب وہاں پہ پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، یہ ہم تمام آسمانوں والوں کا قبلہ ہے. سرکار وہاں پہ پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتفاق سے یہاں پہ آ گئے ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئے. تو یا رسول اللہ آپ مہربانی کرتے چلے جائیں، آپ یہاں پہ رہنے والے تمام ملائکہ کی نماز بھی اور امامت بھی کرواتے چلے جائیں. جتنے بھی نوری ملائکہ، میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر جنس کمزور ہو تو اعلیٰ جنس والے کی ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر عورت پیچھے کھڑی ہے تو پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوگی، ہجڑا آگے کھڑا ہے تو پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ جنس کمزور ہے. اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر بشر آگے کھڑا ہے، نور پیچھے کھڑا ہے تو بشر کے پیچھے نور کی نماز نہیں ہوتی. آج سدرۃ المنتہا پہ سارے فرشتے سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے لگے ہیں، اور وہ نماز بھی ایسی ہوئی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. والی کائنات نے تمام ملائکہ کی امامت کروائی. جب سلام پھیرا، خالق کائنات نے سرکار کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ قَائِدًا غُرًّا الْمُحَجِّلِينَ، اے میرے محبوب آج آپ نے نوری ملائکہ کی امامت کروا دی ہے، آج آپ ان کے امام بن گئے تو ہم آپ کو قائد الغر المحجلین یعنی جنت کی طرف ہانک کے لے کے جانے والے لوگوں کا قائد ہونے کا امام آپ کو بناتے ہیں. یہ ہم آپ کو لقب عطا فرماتے ہیں. اور لوگوں کو ہانک کے لے کے جانے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام. لوگوں کو ہانک کے لے کے جا رہے ہیں جنت کی طرف. لوگوں جاؤ اس طرف، یہ جنت کا راستہ ہے، اس طرف نہ جاؤ، یہ جہنم کا راستہ ہے. تو فرمایا قائد الغر المحجلین، جتنے بھی یہ ہانکنے والے پیغمبر ہیں، اس طرف بلانے والے پیغمبر ہیں، ہم ان کے بھی امام ہونے کا آپ کو لقب عطا فرماتے ہیں. سرکار نے اس نماز کے عوض سرکار کو یہ لقب عطا فرمایا. سرکار نے ان کی نماز پڑھا دی. اس کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ چلے ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. جب سرکار یہاں سے آگے گئے تو دائیں طرف جنت ہے بیت المعمور کے، وہاں سے دیکھے تو بائیں طرف جہنم ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلے ہم آپ کو پہلے جنت دکھاتے ہیں. جبریل نے جنت دکھائی. جنت کے اندر بہت سارے نظارے سرکار نے دیکھے. اختصار کے میں چند ایک گزارشات کروں. سرکار نے فرمایا میں نے جنت میں وہ کچھ دیکھا جو تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال جب میں جنت میں جا رہا تھا تو جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی تھی. تو چلتا تھا، تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں سنتا تھا. بلال یہ کیا بات ہے؟ آخر تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں جنتی حوروں غلمان سنائی دے، وہ سنتے ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی کمال نہیں، صرف آپ کی نسبت کا کمال ہے. یہ آپ کی غلامی کا صدقہ کہ چلو زمین کے اوپر قدموں کی آواز جنت مخلوقات بھی سنے. پھر بھی پوچھا نہیں بلال کوئی تو عمل کرتا ہوگا جو تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا عمل ایسا ہے جو مجھے اس مقام پہ پہنچا گیا کہ میرے قدموں کی ہر جنتی مخلوقات بھی سنے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں نا تو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 نفل شکرانے کے تحیت المسجد کے ادا کر لیتا ہوں. مسجد کے نام کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. لگتا یہ ہے کہ انہی 2 نفلوں کی وجہ سے رب مجھے اتنا مقام عطا فرما رہا ہے. تو فرمایا ہاں بلال تیرے یہی وہ 2 نفل ہیں جو تجھے اس مقام پہ فائز کر گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جنت میں کیا کچھ دیکھا؟ فرمایا کہ عمر میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا نا
تو دوران سیر جنت میں جو رب نے تجھے محل عطا کرنا ہے نا، میری نظر اس محل کو پر بھی پڑ گئی تھی، اور اس محل میں جو تجھے خالق کائنات نے حوریں عطا فرمانی ہیں، اور جو غلمان تیری خدمت کے لیے رب نے متعین کیے ہیں، اور جو تخت اور سٹیج خالق کائنات نے تیرے لیے لگوائے ہیں، میں محمد سرسری سی نظر سے وہ سب دیکھ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ نے دقیق نظر سے نہیں دیکھا؟ نہیں عمر، میں نے دقیق نظر سے نہیں دیکھا۔ کیوں حضور؟ آپ دقیق نظر سے دیکھتے، ذرا وہاں 4 منٹ ٹھہرتے، وہاں پہ سارا نظارہ کرتے، اور دیکھ کر پھر آ کے مجھے بتا دے سرسری نظر سے کیوں دیکھا؟ جس طرح میری نظر آپ سب کے اوپر گھوم رہی ہے، لیکن میں غور سے کسی کو نہیں دیکھتا، سب کو ویسے دیکھ رہا ہوں، تو یہ سرسری نظر ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ غور سے میری جنت دیکھتے، حور و غلمان دیکھتے؟ فرمایا نہیں عمر، اگر میں غور سے دیکھتا تو تیری غیرت کا مجھے خیال آ گیا کہ تو بڑا غیور شخص ہے، اگر تیری حوروں کو میں دیکھ لیتا تو پریشان ہو جاتا، غم کرتا کہ مجھے جو حوریں ملنی ہیں، باقیوں کو تو حوروں کو کسی نے دیکھا نہیں، میری حوریں سرکار نے پہلی دیکھ لی، میری حوریں سرکار نے پہلی دیکھ لی، تو مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا۔ اتنی بات ہوئی کہ عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ یا رسول اللہ، کاش آپ اس وقت میری حوروں کو دیکھ لیتے، کاش دیکھ لیتے۔ عمر کیوں؟ فرمایا آج عمر بھی سینہ تان کی دنیا میں چلتا، اپنے دوستوں سے کہتا، اے صدیق، اے عثمان، اے علی، حوریں تمہیں بھی ملنی ہیں، حوریں مجھے بھی ملے گی، لیکن جو حوریں تمہیں ملنی ہیں نہ جانے کیسی ہوں گی کیسی نہ ہوں گی، لیکن سنو جو حوریں مجھے ملنی ہیں محمد مصطفیٰ کی نظر ان کے اوپر پہلے سے ہو گئی ہے۔ آج میں بھی سینہ تان کے اپنے دوستوں میں اعلان کرتا کہ میری حوروں کے اوپر سرکار کی نظر کرم ہو گئی ہے، سرکار جنت میں نظارہ کر رہے ہیں، حور عین آ گئی۔ حور عین وہ حور ہے جو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہے، حور تو ساری خوبصورت ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر اپنا چہرہ جنت سے باہر زمین کی طرف نکالے، آدھی رات ہو، تاریکی ہو، صرف چہرہ نکالے، پوری دنیا میں دن چڑھ جائے گا، اور اپنا وہ تھوک لعاب کھارے سمندر کے اندر پھینک دے، سارا سمندر میٹھا اور شیریں ہو جائے گا، اتنی وہ خوبصورت حور ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ جنت کا پھل کھاتی ہے، جنت کا میوہ کھاتی ہے، مشروب پیتی ہے، وہ حلق سے نیچے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اتنا صاف اور شفاف اس کا بدن ہے۔ تو حور عین، یہ تو عام حور کا مقام، حور عین وہ تمام کی شہزادی، تمام سے خوبصورت، اس کی ملاقات ہوئی سرکار کے ساتھ۔ سرکار موج رحمت میں ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ حور میں نے فلاں اپنے صحابی کو دی، یہ حور میں نے فلاں صحابی کو دی، یہ حور میں نے فلاں اپنے غلام کو دی۔ یہ سرکار موج رحمت میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی دوران جو حور عین ہے نا، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید سرکار مجھے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں گے، جو کہ میں سردار ہوں، یہ بھی سردار ہے تمام نبیوں کے، تو سرکار اپنی خدمت میں رکھ لیں گے۔ اتنی بات ہوئی، جب اس کو سرکار نے کسی کے سپرد نہ کیا، خود ہی پوچھ لیا حضور آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں، میں کس کی بیوی بنوں گی؟ تو سرکار نے موج میں آ کے فرمایا جا حور عین، ہم نے تجھے اپنا بلال دیا، جا ہم نے تجھے اپنا بلال دیا۔ حور عین جو سب سے خوبصورت، اور بلال کا حسن آپ کو پتا ہے دنیاوی طور پہ وہ اس لیول کا نہیں تھا جتنا عام لوگوں کا تھا۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا انصاف ہے، باقیوں کو تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مجھے بلال، یہ کیسا انصاف ہوا؟ فرمایا حور عین تو کیا بات کرتی ہے، یہ تو میری مہربانی کہ میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا، ابھی بلال نے جو مارے کھائی ہیں نا میرے دین کی خاطر، اور جو قربانیاں دی ہیں ان کا حق تو کچھ اور ہی بنتا تھا، دنیا میں جا کے پوچھوں گا بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بلال قبول، اچھا دنیا میں پوچھوں گا جا کے بلال پتا کتنے پروٹوکول والے، کتنا ان کو وہاں پہ اعزاز ملے گا جنت میں۔ سرکار نے فرمایا جب جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے نا، حور اگرچہ بڑی خوبصورت ہے لیکن ابھی تک حور کا حسن مکمل نہیں ہے، جنت میں جائیں گے سارے سب جنتیوں کے سامنے تمام حوروں کا حسن کمپلیٹ اور مکمل کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب سارا مجمع حشر برپا ہوگا، ندا دی جائے گی بلال کہاں پہ ہے، بلال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، فرشتے سے فرمایا جائے گا اے میرے فرشتوں آب زمزم کے ساتھ بلال کے بدن کو آج غسل دو، آب زمزم کے ساتھ، ایک روایت میں آب کوثر جنت کا پانی، آب کوثر کے ساتھ تم بلال کے بدن کو غسل دو،
بلال کو جب وہ نہلائیں گے تو بدن کی ساری سیاہی اس آب کوثر کے ساتھ اتر جائے گی. وہ ساری سیاہی ملائکہ اکٹھی کر لیں گے اور فرمایا جائے گا یہ سیاہی تم نے اکٹھی کی ہے, قلم کے ساتھ ایک ایک ٹپکا لگاؤ, ایک ایک قطرہ لگاؤ, اور ابھی تک میں نے کسی حور کے ماتھے پہ بندیاں نہیں سجائی. جب تک دلہن سج جائے بندیاں نہ لگے تو خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی. جنت کی حور بڑی خوبصورت ہے لیکن ابھی تک انکمپلیٹ ہے. تو ایک ایک قطرہ بلال کے بدن کی سیاہی کا تمام حوروں کے ماتھے پہ لگا دو, بلال کی سیاہی کا صدقہ ان کا حسن بڑھ جائے گا. اور جہاں پہ وہ بندیاں لگاؤ وہاں سے ایک ایک قطرہ ہر حور کے رنگ کا نکالتے جانا ہے. وہ نکال کے جب اکٹھا کر لو وہ سارا رنگ بلال کے بدن کو چڑھا دے. تو آج بلال میدان حشر میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے گا. تو جبریل نے سرکار کو جنت دکھائی, جنت کے نظارے سرکار نے جب کر لیے اس کے بعد عرض کیا چلو حضور ہم آپ کو جہنم دکھاتے ہیں. جنم کے نظارے پہ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک بیان کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.